لاہور کے شاہ عالم چوک میں ایک ایسی مسجد واقع ہے جسے ایک رات میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس مسجد کی اتنے قلیل وقت میں تعمیر کی وجہ اور واقعہ بھی انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انگریزوں کے دور میں اس مقام سے ایک مسافر کا گزر ہوا اور اس نے یہاں نماز ادا کی۔ جبکہ یہ علاقہ اس وقت ہندوؤں کی اکثریت کا حامل تھا تو ہندوؤں کو یہ برداشت نہ ہوا اور انہوں نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ معاملہ عدالت تک جا پہنچا اور وہاں ہندوؤں کا موقف تھا کہ اس جگہ پر مندر تعمیر ہوگا، جبکہ مسلمان یہاں مسجد تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کے وکیل نے انہیں تجویز دی کہ اگر وہ یہاں صبح فجر سے پہلے مسجد تعمیر کر لیتے ہیں تو کیس کا فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی جانب سے اس کیس کی پیروی قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ مسلمانوں نے راتوں رات مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور جس مسلمان کے پاس جو سامان تھا اس نے وہ مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا، یہاں تک کہ خواتین رات بھر اپنے سروں پر پانی رکھ کر لاتی رہیں تاکہ مسجد کی تعمیر ممکن ہو سکے۔ دوسری جانب مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد عدالت نے بھی مسلمانوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ یہ مسجد 1917 میں تعمیر کی گئی اور اس کا نام مسجد شب بھر رکھا گیا۔ یہ مسجد 3 مرلے کے رقبے پر تعمیر کی گئی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جب تیسرے روز اس مسجد کی تعمیر کا پتہ چلا تو آپ یہاں تشریف لائے اور بہت خوش ہوئے، اور یہی وہ موقع تھا جب انہوں نے یہ مشہور شعر کہا: مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد شب بھر لاہور میں شاہ عالمی دروازہ سے بہت پہلے شاہ عالم مارکیٹ کے آغاز پر ایک مندر کے سامنے واقع ہے۔ اسے پاکستان سے قبل مسلمانوں نے ایک رات میں تعمیر کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی جس کی 5 جوان بیٹیاں تھیں۔ خاوند فوت ہو چکا تھا۔ وہ جس کے پاس بھی جاتی سب خوش آمدید کہتے، لیکن یہ خوش آمدید اس کے لیے نہیں تھی، اس کی غریبی کے لیے نہیں تھی، اس کی خوبصورت جوان بیٹیوں پر گندی نظر ڈالنے کے لیے ہوتی۔ وہ سمجھدار عورت تھی، بہت جلد سمجھ گئی کہ میرے لیے جوان بیٹیوں کی عزت بچانا مشکل ہے، تو وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آئی، دستک دی۔ کسی نے بتایا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز ایسا بادشاہ ہے کہ وہ آپ کی جان و مال کا محافظ ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا، وہ اندر آ گئی۔ ایک عورت برتن دھو رہی تھی، وہ سمجھی کہ یہ کوئی خادمہ ہے۔ اس نے اسے ایک درخت کے نیچے بٹھایا تو اس نے پوچھا امیر المومنین کہاں ہے؟ اتنے میں ایک آدمی اندر آیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور کندھے پر ایک گٹھلی تھی۔ وہ گٹھلی اس عورت نے لے لی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا تو وہ عورت سوکھی روٹی اور سرکہ لے آئی تو اندر آنے والی عورت یہ سمجھی کہ یہ کوئی غلام ہے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو اسی عورت نے آواز دی کہ امیر المومنین مہمان آئے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے میں حیران رہ گئی کہ میں نے اس خادمہ سے کہا کہ آپ میری غریبی کا مذاق اڑا رہی ہیں، یہ پھٹے ہوئے کپڑے اور سوکھی روٹی کھانے والا امیر المومنین ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم یہی امیر المومنین ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں ان کے قریب گئی تو اس میں اتنی حیا تھی کہ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور فرمانے لگے کہ کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، میں غریب ہوں، بیوہ ہوں، میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ میرا خیال تھا کہ امیر المومنین میری تمام بیٹیوں کے لیے 100 دینار لکھ دے تو کافی ہے۔ امیر المومنین نے قلم اٹھایا، میری ایک بیٹی کے لیے 1 سال کے لیے 1000 دینار لکھ دیے، اور پھر میں نے دوسری بیٹی کو آگے کیا تو اس کے لیے بھی 1000 دینار لکھ دیے۔ میں نے تیسری اور چوتھی بیٹی کو آگے کیا تو اس نے ان کے لیے بھی 1000 دینار لکھ دیے۔ جب وہ لکھ رہے تھے میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہی، اور جب 5ویں بیٹی کے لیے امیر المومنین نے دینار لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو میں نے امیر المومنین کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے قلم واپس رکھا۔ میں نے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے میں نے 4000 دینار آپ کے لیے لکھے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس دفعہ آپ نے میرا شکریہ ادا کیا۔ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ 1000 دینار تم نے میرے لیے نہیں لکھے، اپنی خوشامدی کے لیے لکھ دیے۔ میں رونے لگی کہ یا اللہ یہ کیسا انسان ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں عام انسان ہوں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سبسکرائبنگ۔